بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بول اگر مثل سر سوزن مترشح شود، اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کے ناکے کے برابر لگ جائیں عفو است تو معاف ہے۔ فصل طہارت از نجاست حکمی حاصل نشود۔ نجاست حکمی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی مگر از آب پاک، مگر پاک پانی سے کہ از آسمان فرود آید، جو کہ آسمان سے برسا ہو، یا از زمین برآید، یا زمین سے نکلا ہو، مثل آب دریا و چاہ و چشمہ، جیسے کہ دریا کا پانی ہے اور کنویں کا پانی ہے اور چشمے کا پانی ہے۔ پس از آب درخت یا ثمر مثل آب تربوز یا انگور یا کیلا طہارت حاصل نشود۔ لہذا درخت کے پانی سے یا پھل کے پانی سے، جیسے کہ تربوز کا پانی ہے یا انگور کا پانی ہے یا کیلے کا پانی ہے، باقی حاصل نہ ہوگی۔ اگر در آب چیزیں پاک افتد مانند خاک یا صابون یا زعفران، وضو ازاں جائز است۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز پڑ جائے، جیسے کہ مٹی ہے یا صابون ہے یا زعفران ہے، تو وضو اس سے جائز ہوگا، مگر وقت کی رقت اورا دور کند، مگر اس وقت اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جب وہ اس کے پتلے پن کو دور کر دے، اس کے پتلے پن کو دور کر دے۔ یا در اجزاء آب یا در اجزاء از آب برابر یا زیادہ مخلوط شود، یا پانی میں اجزاء کے برابر یا اجزاء سے زیادہ مل جائے۔ کیا ہو جائے؟ مل جائے، یعنی پانی میں کیا ہوا ہے، کوئی اور چیز مل گئی ہے، وہ اس سے زیادہ ہے۔ چنانچہ نیم سیر گلاب در نیم سیر آب مخلوط شود، جیسے کہ آدھا سیر گلاب کا پانی کے آدھے سیر میں مل جائے، جیسے آج کلو ہوتے نا، اس زمانے میں سیر ہوتے تھے، اسی لیے سیر سے کہہ رہے ہیں۔ یا آن کی نام آب ازو دور شود، یا یہ کہ اس کی وجہ سے پانی کا نام بدل جائے۔ و نام آن شوربا یا گلاب یا سرکہ یا ماند آن شود، اور پانی کا نام شوربا یا گلاب یا سرکہ یا اس جیسا ہو جائے، درا صورت وضو و غسل ازاں باجماع جائز نہ باشد۔ درا صورت اس صورت میں وضو اور غسل کرنا اس پانی سے اجماع کے مطابق جائز نہ ہوگا، جائز نہ ہوگا۔
وشستن پارچائے نجس وماند ازاں نزد امام اعظم جائز باشد، اور ناپاک کپڑے کو اور اس جیسی چیز کو اس پانی سے دھونا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہوگا، ونزد امام محمد و شافعی وغیرہ جائز نہ باشد، اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک جائز نہ ہوگا، جائز۔ دیکھیے آج آپ کو کہا انہوں نے کہ نجاست حکمی یعنی وضو اور غسل کس سے کیا جاتا ہے؟ پاک پانی سے، پاک پانی سے ہوگا وضو اور غسل، کس سے ہوگا؟ پاک پانی سے ہوگا، ناپاک سے نہیں ہوگا۔ اب کبھی کبھی پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو پانی کو موٹا بنا دیتی ہے، کیا بنا دیتی ہے؟ موٹا بنا دیتی ہے، جیسے مٹی مل گئی، تو جب موٹی چیز کوئی مل جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ ختم ہو جائے، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی ایسی چیز مل جائے جو موٹی تو نہ ہو، پانی کی طرح بہنے والی ہو، جیسے کہ گلاب کا پانی انہوں نے کہا، یا مستعمل پانی دوسری کتابوں میں مثال دی ہے، تو وہاں وزن کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا۔ اگر آدھ سیر پانی ہے اور آدھ سیر وہ گلاب کا پانی ہے، مستعمل پانی ہے، تو پھر وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہے وہ گلاب کا پانی اور جو پاک پانی ہے وہ زیادہ ہے، تو وضو اور غسل جائز ہوگا۔ اب اس پانی سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی ہے اور وہ سیال ہے، جیسے گلاب کا پانی ہے یا مستعمل پانی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا وزن زیادہ ہو، ملنے والے کا یعنی گلاب کے پانی کا یا مائع مستعمل کا وزن زیادہ ہو، اس سے بھی وضو اور غسل جائز۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی کا نام ہی بدل جائے، جیسے پانی کو آپ چائے میں ڈالتے تو آپ اس کو پانی کہتے ہو؟ نہیں کہتے ہو، ظاہر سی اس کا نام کیا پڑ جاتا ہے پھر؟ کیوں کھا رہے ہو کتاب کو؟ تو اس کا نام کیا پڑ جاتا ہے پھر؟ شوربہ پڑ جاتا ہے۔ کیا پڑ جاتا ہے؟ شوربہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کا نام چائے پڑ جاتا ہے، اور جب آپ سبزی بناتے ہو اس میں پانی ڈالتے ہو نہیں ڈالتے ہو، اس کا نام کیا پڑتا ہے؟ شوربہ پڑ جاتا ہے۔ سال لہذا ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل جائز۔ تو جس پانی کا پتلا پن ختم ہو جائے، نمبر ایک، جس پانی کے ساتھ کوئی دوسری بہنے والی چیز جیسے گلاب کا پانی یا مستعمل پانی ملے اور وہ اس سے زیادہ، اس سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں، یا جس پانی کا نام ہی بدل جائے، اس کا نام شوربہ یا چائے پڑ جائے یا شربت پڑ جائے، سمجھے نا؟ تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ وضو اور غسل جائز۔ تو کیا اور کوئی کام اس سے کر سکتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کپڑا ناپاک ہے تو اس کپڑے کو اس پانی سے کیا کر سکتے ہو؟ دھو سکتے ہو، پاک کر سکتے ہو۔ لیکن امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ناپاک کپڑے کو بھی پاک کرنا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ۔ عفان، تم نے آج کچھ نہیں سنایا؟